ایک نئے شارٹ بولڈ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نئی صبح کا اجالا سورج شاہ حویلی کے در و دیوار کو روشنیوں میں نہلا چکا تھا۔ حویلی کے تمام مرد صبح کی سیر کرتے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ خواتین کچن میں ناشتے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ شاہ حویلی میں 2 چھوٹے بھائی، چھوٹی چھوٹی فیملیز تھی اور اوپر نیچے 2 پورشن بنائے گئے تھے۔ نیچے والے پورشن میں عزیز شاہ اور ان کی بیگم شائستہ شاہ اور اپنے 2 بچوں صوفیہ شاہ اور شعیب شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں عزیز صاحب کے بڑے بھائی صدیق شاہ صاحب اور ان کی بیگم شہناز شاہ اپنے 3 بچوں مالا شاہ، مہجبین شاہ اور ساحل شاہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ماشاءاللہ دونوں فیملیز میں بہت اتفاق تھا اور ایک دوسرے سے محبت بھی بہت تھی۔ حویلی کے سب شرارتی چشم و چراغ ساحل شاہ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھرپور جسامت، کھڑی ناک، تاؤ دیتی مونچھیں اور بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے، شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے شوخ انداز میں چلے آ رہے تھے۔ صوفیہ جو کچن سے نکل رہی تھی اسے اندر آتا دیکھ کر واپس کچن میں بھاگی تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ پھر سے باہر آئی تھی کیونکہ مالا نے اسے کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو اس نے غصے سے ساری حویلی سر پر اٹھا لینی تھی۔ صوفیہ ساحل کی بچپن کی مانگ تھی، جیسا کہ حویلیوں میں رواج ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے بچپن میں ہی ایک دوسرے سے رشتہ طے کر دیا کرتے تھے۔ ساحل 9 سال کا تھا جب صوفیہ پیدا ہوئی تھی۔ دونوں کا رشتہ اسی وقت جڑ گیا تھا اور ساحل کو بتایا گیا کہ وہ صوفیہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ وہ دوبارہ باہر آتے اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی جب ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جہاں یوں اس طرح سامنے مت آیا کریں، اور اگر آ ہی جائیں تو یوں نظریں نہ چرایا کریں۔ وہ پرشوق انداز میں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ شرماتی صوفیہ نظریں جھکا گی۔ ہمیں روم میں جانا ہے، آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ نظریں جھکائے اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ مشکل سے ساحل بھی سن بھی پایا تھا۔ کبھی ہمارے پاس بھی رک جایا کرے نا، وہ لاڈ سے بولا تھا اور اس سے بازو چھڑواتی وہ بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہجبین جلدی سے اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، اب دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دوں گا، وہ مصروف انداز میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ آ رہی ہیں بھائی۔ دونوں کا بیگ کچن میں رکھا گیا تھا۔ بیگ اٹھاتی وہ دونوں باہر کی جانب بڑھی تھی، لیکن بیٹا ناشتہ، شائستہ بیگم نے کچن سے آواز دی تھی۔ دائمی بعد میں یونی میں کھا لیں گے۔ مالا اور مہجبین گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ ساحل بھی کار کی کیز اٹھاتا باہر آیا تھا۔ صوفیہ کا آج دل نہیں تھا یونیورسٹی جانے کو۔ اس نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کا آج کوئی لیکچر نہیں ہے، جبکہ مالا جانتی تھی کہ آج اس کا ٹیسٹ ہے جس کی صوفیہ نے تیاری نہیں کی تھی، اس لیے وہ آج چھٹی منائے بیٹھی تھی۔ مالا نے سختی سے اسے کہا تھا کہ اس کے سارے ڈریس پریس کر دے ورنہ وہ سب کو بتا دے گی، اور صوفیہ نے کوئی کیوں چھٹی کی ہے۔ اب وہ منہ بسورتی بھی اس کے کپڑے پریس کرنے میں مگن تھی، ساتھ ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی۔ کاش کچھ تیاری کر لیتی تو آج مالا کے کپڑے تو پریس نہ کرنے پڑتے۔ آگے 15 منٹ میں ساحل کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ مہجبین اور مالا دروازہ کھولتے باہر آئی تھی۔ کسی کی بھٹکتی نظروں نے مہجبین کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ معصومیت کی حد مہجبین پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ مالا یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھی۔ لگتا ہے کہ ہم اپنی بک گاڑی میں بھول گئے، ہم لے کر آتے ہیں، مالا سے کہتی وہ واپس پلٹی تھی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ ساحل گاڑی سٹارٹ کرتا بہت دور جا چکا تھا۔ مایوس ہوتی وہ واپس پلٹی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا اور فوراً وہ سنبھلی تھی۔ وہ بھی اس سے 1 قدم دور ہوا تھا۔ اپنا دھیان رکھا کریں پرنسس، جان ہے آپ ہماری، اس کے کان کے قریب جھکتا وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا۔ مہجبین کی دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ کون ہیں آپ، اور آپ نے ہمیں ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ معصومیت سے چہرے پر چھوٹی سی ناک پر بلا کا غصہ لائے وہ مقابل سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ مجھے نہیں جانتی مگر بہت جلد جان جائیں گی جب آپ میری ہو کر میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے میرے دل کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ ویسے معصوم کو الفیض کہتے ہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا سر جھکائے بولا تھا۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہیں، کب سے ہمارے راستے میں چھوڑے، آپ نے جانا ہے اور دوبارہ آپ ہمارے سامنے مت آئیے گا، وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ شش، وہ ماتھے پر بل چڑھائے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، یہ غصہ مجھے مت دکھاؤ۔ تم آج شام مجھے یونیورسٹی کے پیچھے بنے پارک میں ملو ورنہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھوا لوں گا۔
پل بھر میں اس کا لہجہ بھرپور غصے میں بدلا تھا اور اس کی آنکھوں کے تاثرات اس وقت اس قدر خوفناک تھے کہ مہاجبین کو اپنا لرزتا دل محسوس ہوا تھا۔ سر جھٹکتی وہ یونیورسٹی سے یوں اندر غائب ہوئی تھی کہ دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر چھائی تھی۔ مالا سب سے بڑی تھی، اس سے بڑا شعیب، پھر اس کے بعد ساحل۔ صوفیہ اور مہاجبین ہم عمر تھیں۔ مالا بہت ہی روڈ اور غصے والی تھی، بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور پوزیسو، اور اس کی شادی کچھ ہی دن پہلے شعیب کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں شعیب کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ شعیب نرم مزاج، خوبصورت، شاہکار، تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ مالا کے دل میں دھڑکتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بہت زیادہ، مگر وہ اس نے غصے سے ڈرتا تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا، بلکہ سارے گھر والے ہی مالا شاہ کے غصے سے ہار کھاتے تھے۔ ساحل بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا، انتہائی شرارتی لیکن بے حد رومانٹک، جبکہ صوفیہ نے تو اس پہ چھپتی پھرتی رہتی تھی، پھر بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چونکہ ساحل اس کا منگیتر تھا تو وہ اس سے بہت زیادہ شرماتی تھی۔ ساحل بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے کنفیوز کرنے کا۔ مہاجبین انتہائی معصوم قسم کی لڑکی تھی، معصومیت اس پر حد پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ دوسرا، اس کا حسن بھی کسی بھی مرد اپنا اسیر بنا کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ شعیب آفس میں تھا جب اسے مالا کی کال آئی تھی، ساحل مصروف ہے سو وہ انہیں یونیورسٹی سے ڈراپ کرنے آ جائے۔ وہ اسے کال کر کے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف۔ ساحل مصروف بھی کہاں تھا، وہ تو صوفیہ مالا کے کپڑے پریس کر رہی تھی تو وہ اس کے اوپر آ کر کھڑا اسے مسلسل نظروں کے حالے میں لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ مالا کے کپڑے پریس کرتی انہیں الماری میں رکھتے ہوئے واپس پلٹی ہی تھی کہ ساحل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ صوفیہ ایک دم سے ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے میں اس کا ہاتھ ساحل کے دل کے مقام پر اٹک گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس وقت ساحل کی دل کی دھڑکنوں کا توازن برقرار نہ تھا۔ اس وقت تیز شور مچاتی ہوئی دھڑکنیں اس کی لے بھی بڑھا رہی تھی۔ ساحل، اس کے لب تھڑ تھڑائے تھے۔ جی جانے ساحل، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، ہمیں جانے دیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ابھی آپ جائیں صوفیہ، بہت جلد آپ میری ہوں گی، پھر آپ کے کہنے پر میں آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ بس 2 دن صوفیہ، اس کے بعد آپ ہمیشہ میری ہو جائیں گی۔ وہ صوفیہ کی دھڑکنیں تیز کر چکا تھا اور یہ تو صوفیہ بھی جانتی تھی کہ 2 دن بعد یعنی جمعے کے دن ان کا نکاح تھا۔ حویلی میں پرانے رسم و رواج اب تک چلے آ رہے تھے۔ خاموشی سے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور ویسے بھی رخصتی اوپر والے پورشن میں ہونی تھی، اور یہ ساحل ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اور اب اس کی صبر کی انتہا تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی صوفیہ کو خود میں سمیٹ لے، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اپنی پھولتی سانسوں کو قابو میں کرتی باہر آئی تھی۔ مہاجبین اپنے روم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نوجوان کو سوائے اس کے نام سے اس کی آنکھوں کے خوفناک تاثرات یاد کرتے اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی تھی۔ کیا وہ پارک جائے؟ شام کو اس نے سوچا تھا، مگر وہ کیسے جائے؟ حویلی سے نکلنا کتنا مشکل تھا، یہ تو وہ وہی جانتی تھی کہ انہیں صرف اور صرف صاف یونیورسٹی تک جانے کی اجازت تھی۔ وہ بھی کسی مرد کے ساتھ، اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں وہ جانا چاہ رہی تھی۔ اس کا دل اس انجان شخص کو پھر سے دیکھنے کی چاہ کر رہا تھا۔ وہ جائے گی، اس نے سوچا تھا، مگر کیسے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اب اسے جانا تھا، کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں۔ تو وہ سوچ چکی تھی کہ وہ جائے گی اس انجان شخص کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے۔ ساحل آج آفس دیر سے آیا تھا۔ شعیب نے وجہ نہیں پوچھی تھی، کیونکہ وہ کافی حد تک جانتا تھا کہ ہو نہ ہو وہ صوفیہ کے ساتھ رومانٹک مومنٹس کریٹ کر کے آیا ہوگا۔ عزیز صاحب اور صدیق صاحب گاؤں میں ہونے والے مردوں کی بیٹھک میں بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ شام ہونے کو تھی جب مہاجبین اپنے روم سے نکلی تھی۔ مہاجبین اپنی ماما یعنی شہناز بیگم کے کمرے میں آئی۔ ہاں بیٹا بولو۔ ماما، ہمارا کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے اور ہمیں اپنی دوست سے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی۔ سر نے کہا تھا کہ اگر وہ کل یونیورسٹی نہ آئی تو اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایموشنل ہوتے بتانے لگی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، اس کی پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ شہناز بیگم افسوس سے بولی تھی۔ جی ماما، بہت نقصان ہوگا، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے گھر چلے جائیں۔ بہت غریب ہے وہ ماما،
اگر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسے جا کر بتائیں کہ نوٹس بھی لے لیں گے اور اس سے۔ ماجبین کامتے دل کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اگر ماما نے انکار کر دیا تو کیا کرے گی؟ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب مردوں کے گھر آنے سے پہلے آ جانا، ابھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، اس کی ماما نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ شناز بیگم نے اجازت دے دی تھی۔ ایک انجانی سی خوشی اسے محسوس ہوئی۔ چادر لیٹی وہ ڈرائیور کو ہدایت دیتی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ڈرائیور جلدی سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ ماجبین کہاں گئی ہے؟ صوفیہ نے سوال کیا تھا۔ بیٹا وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، ضروری کام تھا اسے، شناز بیگم نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے اسبات سر میں ہلانے لگی اور سوچنے لگی کہ کون سی دوست کے گھر گئی ہے اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ چونکہ پارک یونیورسٹی کے دائیں طرف تھا تو اسے پہنچنے میں 15 منٹ لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پارک میں قدم بڑھا لیے گئی اور پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سامنے ہی وہ کھڑا دکھائی دیا تھا، وہ شاید اسی کا ہی منتظر تھا۔ ماجبین کی جانب وہ پھرتی سے بڑا تھا۔ میں جانتا تھا آپ آئیں گی، وہ خوشی سے بولا تھا۔ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں، جانتا ہوں، تعلق شاہ حویلی سے ہے۔ ہم سب جھوٹ بول کر آئے ہیں، اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں مار دیں گے۔ آپ نے ہمیں کیوں اس طرح بلایا ہے؟ وہ اس کی سنے بغیر ہی بولنا شروع ہو گئی تھی اور اس کے یوں اس طرح نان سٹاپ بولے چلے جانے پر وہ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دیکھنا چاہتا تھا آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا، آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم آپ سے بس اتنا کہیں گے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ اس طرح ہمیں تنگ مت کیا کریں، ہمارے راستے میں نہ آیا کریں، ہمیں یوں ڈرا کر ملنے نہ بلایا کریں۔ آپ جو بھی ہیں ہماری لائف سے چلے جائیں۔ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ سجائے معصومیت سے بولی تھی وہ، جو ہنوز اسی کو ہی دیکھ رہا تھا اور تکے جا رہا تھا۔ اس طرح حکم نہ چلایا کریں مجھ پر جانم، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہارے راستے میں آؤں گا، تم سے جب جہاں چاہوں گا تم وہاں آؤ گی، اور میں انکار سننے کا عادی نہیں۔ وہ بھی اسے اپنی سنا چکا تھا۔ ماجبین کو اس وقت وہ کوئی بگڑا ہوا ماہر زیادہ لگ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پھر سے اپنا سوال دہرا گئی۔ کچھ نہیں چاہتا، بس آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یقین کریں مجھے کچھ ہوش نہیں، بس میں آپ نے مدہوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت محبت جو لہجے میں کہتا ہوا اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی نا؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ تو سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ نہیں ہے تو اب ہوگا یہ رواج، کیونکہ الفیض تو اپنی ماجبین کسی اور کو دینے سے رہا، اور یہ تو میری ہے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ آپ ہماری لائف سے چلے جائیں، یہی بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ ناممکن، یہ ناممکن ہے جانم، آپ تو اپنی لائف میں سے مرنے کے بعد ہی نکلوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تو پریشان ہو چکی تھی۔ اگر آپ ہم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے بابا اور بھائیوں سے بات کرنی ہوگی۔ اس طرح مجھے پریشان کرنا بند کر دیجئے۔ ہم آپ سے دوبارہ ملنے نہیں آئیں گے، اور یہ آپ سمجھ لیں، دوبارہ کبھی بھی نہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھتا ہوا اس کے بازو دبو چکا تھا۔ بے اختیار ماجبین کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر سے پانیوں سے بھر گئی تھی، ناک سرخ ہوتی تھی۔ تمہیں آنا پڑے گا مجھ سے ملنے، میں جب کہوں گا تمہیں آنا پڑے گا، ورنہ میں خود آؤں گا اور سر عام سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ الفیض کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے پھنکارا تھا۔ ماجبین کا دل لرزا تھا، جسم سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پاگل سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ اس کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ چھوڑے ہمیں، ہم نے گھر جانا ہے، سسکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ تو چلی جائیے گا، میں نے کب منع کیا ہے جانے سے؟ الفیض نے جھپٹ کے اس کے بازو چھوڑے تھے۔ جاؤ اب، اور بہت جلد تم میری ہوگی۔ خود کو مکمل طور پر تیار رکھنا، اور پھر اور کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جانے کا کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھی تھی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی چادر سے اب اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔
سورج ڈوب چکا تھا اور مغرب کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ مرد حضرات گھر آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ شعیب رات کو ہی گھر سے دیر سے لوٹا تھا۔ مالا اپنے روم میں تھی جب شعیب اندر آیا اور اسے آتے ہی آفس کا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا اور موبائل اٹھاتے فیس بک سکرول کرنے لگا تھا۔ شعیب آپ فریش ہو لیں پہلے، مالا نے اسے یوں بیٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ صبر کریں جاتا ہوں، وہ موبائل پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ مالا ہوں کرتی ہوئی دوسری طرف منہ پھیر گئی تھی۔ جیسے ہی شعیب کو احساس ہوا کہ مالا اس سے ناراض ہو گئی ہے، وہ جھٹ سے موبائل رکھتا الماری سے کپڑے نکالتا فوراً باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ مالا کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے خوشی کے تاثرات اور چہرے میں چھپا گئی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی تھی اور اتنے میں شعیب بھی شاور لیتا باہر آیا تھا۔ مالا اسے یوں ناراض سی بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض ہی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، اور زور سے بولی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ ٹاول اتارتے اس نے شرٹ پہنی تھی اور وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ مالا کے دل میں اتر رہا تھا۔ مالا خود پر بلینکٹ لیے مصروف سے انداز موبائل میں مصروف ہوئی تھی، جبکہ شعیب کو مالا سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا چونکہ ابھی شاور لے کر آیا تھا اور دوسرا سردیوں کا موسم تھا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر بلینکٹ میں مالا کے پاس جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ مالا نے موبائل سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ آپ ابھی تک یہی جڑے ہیں سردی میں؟ اوف، عقل نہیں ہے آپ میں، پاگل ہے کیا آپ یہاں ہیں بلینکٹ میں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ شعیب جلدی سے بیڈ کے دائیں طرف آتا، بلینکٹ اپنے اوپر لیٹتا دوسری طرف رخ کیے آنکھیں موند گیا تھا۔ مالا کو احساس ہوا کہ شعیب کے ساتھ زیادہ غصے میں بات کر لی ہے۔ موبائل ایک طرف رکھتی وہ شعیب کو پیچھے سے ہگ کر گئی تھی، وہ جو پہلے ہی سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ مالا کو کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ بڑھتی گئی۔ وہ کروٹ لیٹا تھا۔ مالا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لگی اس کا ایمان بہکا رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ غصے میں ہی تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ مالا اس سے ناراض ہے اور اس پر غصہ کرے گی۔ سوری شعیب، میں نے آپ سے غصے میں بات کی نا، بہت زیادہ غصہ کر دیا میں نے۔ مالا کی مدھم آواز شعیب کے کانوں میں پڑی تھی۔ مالا، آپ میری بیوی ہیں، میں نے آپ کو ہر حق دیا جو آپ کو چاہیے، آپ سے محبت کا خیال رکھیں، مگر پھر بھی آپ اس طرح مجھ سے بات کرتی ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ وہ سیدھا ہوتا اس سے شکایت کر رہا تھا اور مالا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ مالا اس سے سوری کرتے ہوئی۔ شعیب نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی، رونے کی وجہ سے ناک اور آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے تھے۔ مالا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ شعیب نے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں، مالا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے ماتھے پر کس کی تھی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ جاتی کی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مالا نے سرشار ہوتے ہوئے آنکھیں موندی تھی۔ شعیب نے آگے بڑھ کر مالا کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب میں ہر سب کچھ پیچھے کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہر کچھ یوں اس تھا قدر ذلت پر کہ شعیب مالا کے اوپر تھا اور اس کے نیچے مالا لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ میں آ گئی تھی۔ شعیب کی قربت اس آنے کے والے لیے دنوں میں جانلیوا وہ ہوتی پوری تھی۔ کوشش کرتی نے تھی کہ اس وہ کے کبھی کمر بھی میں ہاتھ نوکر کے ڈالا تھا، سامنے نہ مالا جائے کو اس اور کے وہ ہاتھ تھوڑی اپنی کمر دیر کے کے لیے رنگتے ہوئے ہی محسوس آگے ہوئے تھے آ اور کر اس کی بچے کے ریڑھ کی پاس ہڈی میں بیٹھتا تھا، پھر سنسناہٹ واپس اپنے دوڑی تھی۔ کمرے میں چلا شعیب جاتا نے تھا سختی اور سے اس اس کی کے تو لبوں اپنی کو ہی اپنے کوئی لبوں میں الگ قید دنیا کر تھی۔ چکا تھا۔ اس کے نہ ہاتھ اسے اپنی رینگتے پرواہ ہوئے تھی اور نہ ہی مالا کے بچوں کی۔ پیٹ پر وہ آئے اسی تھے۔ سے مالا کے لیے اس سانس لینا عورت کی مشکل بے ہو رہا وفائی تھا کے کیونکہ باوجود اس کے اس سے ہونٹ محبت کا شعیب کے ہونٹوں میں دعویدار قید تھے۔ تھا۔ نہ جانے شعیب کس نے طرح اس کی سے شرٹ کس اس کے طرح پیٹ کا سے وہ مرد ہلکی تھا سی ہٹائی تھی۔ جو ایسی مالا عورت کے سے لبوں سے نفرت کے سسکی بجائے برآمد ہوئی اس تھی کے اور پیچھے یہی خوار مالا کر کا رہا تھا۔ ضبط ٹوٹا ایک تھا۔ دن وہ دفتر بیٹھا اپنے اہم کام نپٹا رہا ساری تھا جب شرم ایک بلائی خاکی طاق کاغذ رکھتے ہوئے ملا۔ شعیب اس نے کا جب ہاتھ اسے کھول کر ساتھ دیکھا دینے لگی تھی۔ تو اس شعیب میں کی خلا کے شرٹ کے پیپر بٹن سے کھولتے جو اس نے زینے کی شرٹ طرف سے ایک طرف بھیجے پھینکی گئے تھی تھے اور اب وہ ہر جیسے پاگل ہو گیا سین تھا کچھ اور یوں تھا کہ اس شعیب نے نیچے اپنا تھا اور سب مالا کام اس چھوڑ کے دیا اوپر اور تھی۔ یوں ہی مالا نے آفس اس سے کے نکل سینے کر پر لب ایک رکھے تھے۔ کلب شعیب میں نے اس جا کی کمر پہنچا میں تھا۔ بازو وہاں خیر اس نے کیے تھے پہلی اور بار دونوں دیوانہ شراب وار پی تھی ایک دوسرے سے تاکہ وہ اپنے زینے لبوں کو کی بلا پیاس سکے۔ بجھا اس رہے کا تھے۔ دوست اسے تلاش شعیب کرتا نے ہوا مالا کی وہاں شرٹ پہنچا اور کندھے اسے سے اپنے ہٹائی تھی فلیٹ اور پر اس لے کے آیا۔ برہنہ کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ صبح نشہ شعیب کے اترا تو ہونٹوں وہ پر اپنی مالا نے کنپٹیاں بائٹ مسلتا کی ہوا تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر شعیب کے دیکھا۔ لبوں ہوریا سے کی کئی سسکی کالز خارج آئی ہوئی ہوئی تھی۔ تھی وہ مگر دوبارہ اس نے سے مالا انہیں کو اگنور نیچے کر لٹاتا دیا۔ اور اوپر آیا ایک تھا دو اور اس بار کے لبوں لیٹ سے گیا تو ہوتی ہوئی پورا اس دن کی سوگ گردن منانے کے بعد وہ تک جب آیا گھر تھا۔ وہ واپس آہستہ پہنچا تو آہستہ راستہ اس کی بیگم گردن لاؤنج میں بیٹھی ہوئی پر تھی۔ اپنے ہونٹوں کے اس لفظ نے چھوڑ رہا تھا۔ اسے مالا سلام کیا اور پاس شدت آیا سے تو اس وہ کی غصے سے قربت میں رخ تڑپ
تڑپ رہی تھی اور شعیب نے اس کے سینے سے شرٹ ہٹائی تھی اور وہاں تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی، لب رکھے تھے۔ شعیب مالا تڑپ کر ڈھال سا لگ رہا تھا، چھوڑ لہجے میں بولی تھی، بے چینی سے بولا تھا، وہ جی جان شعیب۔ بچی وہ پوری دیوانہ رات وار تمہارے اسے بیٹے کے چومتا لے بولا۔ کر شعیب ہسپتال اب میں ہی آہستہ رہی آہستہ تھی، نیچے کی جانب بخار آیا تھا اور اس اتنا کے تیز پیٹ تھا، سے پوری شرٹ ہٹا رات تھا، وہ اس کے اکیلی نیب ہسپتال میں ہی ناک پر رہی۔ اپنے ہونٹ شرم رکھ گیا آنی تھا، وہ چاہیے تڑپی تمہیں، تھی۔ شعیب رات بس سے کریں وہ تمہیں آہوں فون کر رہی ہے کے مگر درمیان تم وہ نے بولی اسے تھی، مگر ایک شعیب تک آج جواب ہٹنے نہیں والا دیا، نہیں تھا۔ مگر اس تم نے تو لائٹ نشے آف میں کی دودھ تھی اور ڈوبے پھر تھے۔ سائیڈ لیمپ مجھے میں حیام نے بتایا مکمل راستہ اندھیرا بیگم تھا۔ بڑی اس نے بخار مالا تھا، کی شرٹ اس کے بدن ہاسپٹل سے میں لے علیحدہ کر کر گئی دی تھی اور اس اور کی بخار اندھیری کیسے رات آیا میں وہ وہ مجھ سے شدید بولا تھا۔ غصہ کسی ہی کرتا جاہل چلا گیا۔ عورت آج کی دونوں میں لاپرواہی سے نہ ہو ہی کیا اپنے ہوگا؟ بس میں نہیں تھے۔ میرے مالا بچوں نے کے مکمل طور اگر پر خود کو تمہیں شعیب کے بچوں کا حوالے خیال کیا تھا نہیں تھا اور تو شعیب یہ نے شادی ٹوٹ نہ کر کرتی۔ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کی تھی۔ حوریہ نمازوں رات سے اسے قطرہ دیکھتی قطرہ بھی پگھل رہی چپ چاپ تھی صوفے اور پر کسی بیٹھ گئی، اور شرم کر لو، کسی کی کچھ بے باہوں میں غیرت۔ قرار پاتی وہ ارے نیند کی اریبا گہری کبھی وادیوں بیمار میں نہیں ہوئی تھی، اترتی اسے چلی بخار گئی۔ نہیں ہوتا ضرور تھا ہی تو اس کا ضرور تھا مطلب دوسری ہے کہ طرف زینے ساحل بھی چپکے سے قصوروار صوفیہ تھی، کے بیڈ روم میں لیکن آیا جو آج خود جب سے تک بہبر سو رہی تھی، تم نے دوپٹہ اسے ایک طرف قصوروار پڑا نہیں تھا اور ٹھہرایا، خود اور سارے آج بیڈ پر پھیل اذان کر کو سو رہی تھی۔ ویکسینیشن ساحل ڈوز کو بے لگی تھی اختیار جس کی ہنسی وجہ آئی سے تھی۔ اسے اب کافی بس زیادہ بہت ہو بخار گیا، ہو گیا نہیں تھا رہا جو جاتا، سیرپ سے بھی نہیں دور اتر آپ رہا تھا۔ فائنلی وہ آپ بچی 2 کل دن صبح بعد سے تمہارے میرے پیچھے گرفت میں ہلکان ہوں گی ہوئی ہے اور اور پھر رات میں کو آپ پھر اپنی ہسپتال لے گی۔ دیوانگی کی حد کر رات کو دوں گا۔ کتنی بار آگے کال بڑھتا کر اس چکی کے تھی لبوں کو چبھتا مگر وہاں تم نے جہاں سے بھی آیا ریسیو تھا نہیں وہیں سے کیا، غائب کیونکہ ہوا میرا تھا۔ بیٹا وہ بے خبر ایک بد نیند میں کردار مسکرائی تھی۔ عورت کے الزام ماجبین میں کی ایک با نیند اس کردار کی آنکھوں سے عورت کو کوسوں دور تھی۔ چھوڑ کر الفیض شراب کے کے لفظوں نشے میں اور ٹوٹ اس کے پڑا کانوں ہے۔ میں گونج رہے تھے۔ اور راستہ اس کا بیگم دل زور بولتی و چلی شور جا سے رہی تھی، دھڑکا پلیز جا ماں رہا آپ تھا۔ زینے کو بیچ میں کل مت صوفیہ اور لائیں، ساحل کا نکاح مت تھا، لائیں، دونوں وہ کے نگاہیں نکاح کی چرا کر تیاریاں بولا، جاری بے تھی۔ مالا غیرت آج بے یونیورسٹی شرم، نہیں گئی تھی مجھے اس طرح کیونکہ کی گھر میں بات کچھ کرتے کام ہوئے تھا اور بھی صوفیہ ویسے تجھے ہی دولن حیا تھی، نہیں آ رہی۔ میں وہ مائیوں پر تھی اور اس اس لیے کا بیچ آنا میں جانا آ بند رہی تھا، ہوں کہ تم ساتھ اسے ہی اس روز کو بیچ ساحل میں کے لاتے ہو، سامنے اسے آنے سے بھی مہربانی روک کر دیا کے گیا ہمارے تھا۔ بیچ سے نکال دو تاکہ ماجبین تم بھی اکیلے سکون سے یونیورسٹی جی گئی تھی، سکو اور مگر اس سے باقی سب پہلے وہ بھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ راستہ کے اندر بیگم تو داخل ہوئی آج تھی اور واقعی کسی بہت نے غصے میں تھی، وہ بجلی کی لب تیزی پینچ سے کر رہ اچک گئی، کر حوریہ اپنی کار بچے میں جاؤ، بٹھایا تھا جا کر اور آرام کار کرو، اذان جان سے سے ان آگے کو اسے بڑھ دو، گئی۔ وہ تو یوں اچانک سنبھال اس لے اپنے اتفاق بچے، پر تمہیں کیا گھبرا گئی تھی۔ ضرورت ہے اس جیسے کے ہی اس بچوں نے کو خود دیکھا کو ہلکان کرنے کی؟ کوئی راستہ میں بیگم نے گاڑی کہا میں آپ کوئی کو کیا اور نہیں لگتا ہے بلکہ کہ میں الفیض تھا۔ اپنے بچوں آپ کو وہ حیران ہوئی سنبھال تھی، نہیں سکتا؟ چپ کر کے سنبھال بیٹھو، سکتا کوئی ہوں سوال اور نہ اس کرنا۔ سے اسے بہت نظروں اچھی ہی نظروں طریقے سے سے گھورتا گھردال وہ اسے سکتا ہوں، خاموش رہنے کا اور اشارہ یہ کر اس کی چکا تھا۔ تیسری ڈوز تھی۔ اس کی آنکھوں میں مگر موٹے موٹے میں نے آنسو آئے تھے۔ پہلے تھوڑی 2 دیر کے ڈوز بعد میں گاڑی اسے ایک بڑے سنبھالا سے تھا، محل جب نما اس کو گھر کے بخار ہوتا سامنے تھا تو رکی تھی میں اور اس کا اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اس کے اتنے اندر کی دھیان سے جانب لے خیال کر رکھتا بڑھا تھا تھا۔ کہ بخار وہ چند جیسے ہی گھنٹوں میں اندر ہی اتر جاتا تھا، داخل ہوئی تو مگر پھولوں اس کی نے تو برسات دھیان اس پر رکھا ہی ہوئی نہیں تھی۔ ہوگا، اور پھر ہیپی اس کو برتھ ڈے بخار ہو گیا۔ ماجبین۔ وہ تو اولاد نہیں حیران ہے نا رہ گئی اس تھی کی، یہی جب وجہ ہے، الفیض نے یہی اس تو کی اس کی جانب اپنی اولاد پھولوں کا ہوتی تو بوکے خیال بڑھایا کرتی۔ تھا وہ اور کڑوے اسے لہجے کیسے میں پتا بولتا تھا گیا، آج حوریہ ماجبین ایک کا جھٹکے سے اٹھی اور برتھ ڈے اذان ہے۔ کو اسے تھماتے وہ ہوئے حیران تیزی رہ سے گئی کمرے تھی، کی اس جانب نے بڑھ جلدی گئی سے اور پھول دل ہی تھامے دل تھے میں اور ان کھولتا کی ہوا خوشبو اپنے اندر اذان اتاری کو تھی۔ اٹھاتے ہوئے آئی اپنے لو یو کمرے کی جانا، جانب پڑ وہ گیا تھا۔ سفر میں پیچ گیا تھا۔ ماجبین کی اس نے دھڑکنوں کا اذان کو کمرے توازن میں آ بگڑا کر تھا۔ بیڈ پر لٹایا سارا اور دن اسے الفیض نے بہلانے لگا، ماجبین کو مگر وہ اپنے پاس مسلسل رکھا روئے اور جا اس کا رہا بہت تھا۔ خیال رکھا۔ اس کو پھر بہت وہ سے اسے تحفے اٹھا کر تحائف کندھے سے لگائے، خرید ادھر کر ادھر دیے، چکر کاٹنے چاکلیٹس، لگا تھا۔ کچھ بالونز دیر اور میں ہی بھی وہ کئی اس کے چیزیں۔ کندھے سے لگے سو گیا ماجبین تھا۔ کو اس سے انسیت اس نے ہونے لگی تھی احتیاط سے اور اس اسے کے بیڈ پہ ساتھ سارا لٹایا دن اور گزارنے کپڑے کے بعد چینج کیے، ماجبین کو بہت کرنے کے اچھا لیے لگا چلا تھا۔ گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ یونیورسٹی کمرے آف میں ہونے سے آیا، پہلے وہ اس کو واپس آیا تو یونیورسٹی اپنا کے گیٹ آفس کے کا کام سامنے گھر اتار پر گیا ہی تھا۔ سے کرنے لگا تھا۔ وہ وہ ابھی اتنا برا نہیں تھا میٹنگ جتنا اٹینڈ ماجبین کر نے رہا سوچا تھا کہ تھا۔ اذان ساحل اٹھ اسے گیا لینے اور اس آیا نے تھا۔ وہ اونچی گھر آواز سے داخل ہوئی رونا تو شروع اس کر کے دیا ہاتھ تھا۔ میں وہ اتنی جلدی ساری سے چیزیں دے کر اٹھ کر اس کے سب پاس حیران گیا اور ہوئے اسے تھے۔ کندھے سے ہماری لگاتے ہوئے برتھ ڈے تھی دوبارہ نا سے میٹنگ تو سب اٹینڈ کرنے فرینڈس لگا۔ نے ہمیں اسے گفٹ اپنے دیے
मैनेजर वो खुश होते हुए बताने लगी, मैनेजर लेकिन को सब उसने झूठ समझाने बोला लगा, था। मगर बेटा, उसका आपको पूरा रिश्ता तय ध्यान कर दिया मीटिंग की गया है। जानिब नहीं हो रहा कल था, सोफिया क्योंकि के साथ अजान आपका मुसलसल भी रोए निकाह जा रहा है। था। वो उसे बेलाते क्या? हुए गोया इधर-उधर उस चक्कर पर काट वक्त रहा छोड़ा था तो गया मीटिंग था। को उसने बीच हाँ में ही बेटा, छोड़ दिया शाइस्ता और फिर बेगम ने अजान को कहा लेकर बाहर आया। वो था, उसे किसके साथ खिलाने वो के लिए हैरान कुछ हुई। सोच ही आपके रहा बाबा था कि के हुरिया कोई दोस्त अंदर थे, दाखिल उनका हुई बेटा और उसके अजान साथ अपने माशाल्लाह बाजू बहुत अच्छा घराना के है, ऊपर करके खाता पीता उसने लड़का, अपनी तरफ बहुत अच्छा। लपकने लगा था, अलफैज मगर शाह नाम हुरिया है ने लड़के उसे का, इग्नोर किया और और ये तेजी लफ्ज से उसके फ्रिज की कानों में जानिब बढ़ सायरन गई, की तरह जहाँ बजने से वो लगे थे। नूडल्स अलफैज निकाल नाम है कर लड़के का, अलफैज बाहर नाम है जाकर लड़के का। राशिदा बेगम के अचानक पास फिजाओं में बैठ खुशियों की सोफे पर घटा छाई बैठकर थी, आंखों इत्मीनान में से खाने चमक लगी थी उभरी थी। और अजान ने अलफैज अपना रिश्ता मुंह लाया था खोलकर ऊंची और आवाज से रोना इतनी शुरू आसानी कर से दिया। सामान गए, वो क्योंकि वो सख्त अजीज जींस शाह और हिलाकर सदीक उसे शाह के दोस्त का बेटा केला था। खिलाने लगा, मगर वो मेहरबानी हुई थी मुसलसल रोए उस जा पर रहा था। वो मोहब्बत की, उसे वहीं वो छोड़कर तो सोच भी नहीं झिंझिलाकर सकती नाउच थी। में दोनों आया। लड़कियों के तो लहंगे राशिदा तैयार बेगम कर और दिए हुरिया गए की थे। बातें सुनकर सारी रुक गया। रात लड़कियों ने मम्मी एक साथ जी, बैठकर जाकर मुझे छुप देखने छुप कर दीजिए, गीत गाए वो थे, और देखिए फिर ना तकरीबन कितना रो रात रहा 11 है। बजे हुरिया बेचारी माला मेरे उठकर लहजे अपने में कमरे बोली में थी, आई, जहाँ कोई शुएब जरूरत उसका नहीं है, इंतजार वो कर फिर से रहा तुम्हें था। सुनाएगा। उसके तुम्हारी अंदर भी कोई दाखिल इज्जत होते ही नफ्स है शुएब ने ना। उसके बाजू हुरिया, से मैं पकड़कर मानती हूँ कि अपनी तुम्हें जानिब खींचा था, और बच्चा अगले तो ही बहुत लम्हे प्यारा है, वो लेकिन अपनी बाथरूम में बंद इज्जत हुआ था। नफ्स को दांव माला पर को खुद के मत साथ लगाए लगाओ वो बाथरूम और में ये घुसा, ऊपर यूं से ही रोता शावर रहेगा। फिर ऑन कर तुम्हें गया अपनी था। इज्जत खुद करवाना सीखनी होगी। तुम्हें मैं ठंडा नहीं पानी कह रही हूँ कि उनके ये ऊपर तुम्हारे गिरा बच्चे था और नहीं है, माला बल्कि झिलक मैं कर तो उसके हर सीने उस में छुपी औरत थी। को मशवरा दूंगी शावर से जिसका तेज शोहर पानी इस तरह गिरता का हो उन्हें मुकम्मल गीला कर कि वो चुका था। अपनी सगी औलाद को भीगे भी छोड़कर बाल चली जाए और दो करता बच्चों हुआ वो के 2 दिन के लिए कहीं और चली जाओ, चिपके थे, और कमर फिर से मैं चिपके देखती थे हूँ कि और किस कपड़े तरीके से गीले
یہ होकर तुम्हें जिस्म से इज्जत नहीं चिपकर करता। खदोखाल नुमाया उसकी कर माँ ही रहे थे। उसे मशवरे दे पानी रही थी, लबों अपनी पर बहू को पानी साथ अपने बेटे गिरता के कतरों की बारे सूरत में बह उसे रहा समझा था रही और थी। मेरा शुएब आगे मशवरा है कि बढ़कर तुम माला 2 के दिन के लबों लिए से बहता अपने पानी मायके जाकर चूसा था और छोड़ उसके दो। पेट पर सब कुछ ये संभालता रिंगते शुएब रहेगा। के खुद हाथ ही और सर्दी चौदह में तबक ऊपर से रोशन हो पानी जाएंगे बहता जब हुआ दोनों माला बच्चों पर को कपकपी संभालेगा। सी तारी राइसा बेगम की हो बात पर गई वो गुस्से थी। से पास शुएब आया। दीवानावार उसके कैसी लबों माँ को है चूमे आप, जा आपका रहा बेटा था इस कदर परेशान है और आप अपनी बहू को उल्टे सीधे गुस्ताखियां कर मशवरे रहा दे था। रही हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके मेरी माँ नुमाया है होते आप या हदोहाल पर उसकी? शुएब हाथ गुस्सा गुस्ताखियां चिल्लाकर करने बोला पर रुक था। नहीं तो रहे राइसा थे। बेगम ने माला के उसे जिस्म जवाब में देना करंट सा जरूरी दौड़ नहीं रहा समझा, था। वो बल्कि शुएब के साथ वो मुकम्मल अपनी चिपक कर तस्वीर के खड़ी दाने थी। गिराते शुएब हुए उसकी गर्दन उसी पर की तरफ अपने रब मुतवज्जो रखे हो गई रखे थी। उसकी उसकी ऐसे शर्ट के इग्नोर जिप कर रही खोलता, थी जैसे वो उसका उनसे रुख बदलता हुआ नहीं उसकी किसी बरहना और से कमर बात पर कर अपने रहा लब हो। रखता वो पैर दीवानावार ऊपर पटकता से हुआ नीचे वापस पलटा और अपने अजान को गर्म वहां से लबों से उठाया और लफ्ज़ अंदर छोड़े ले जा आया। रहा था। वो फिर तड़प उसे कर खिला लंबी खिलाने लंबी के सांसें बाद उसे खर्च कुछ कर देर रही तक थी। कंधे से उसकी थपथपाने सिसकियां लगा उसकी और आहें इधर उधर टहलने लगा, शुएब को सुलाने मजीद की बहकने कोशिश पर करने लगा। मजबूर कर रही थी। अजान और चुप हो अब गया सामने मगर भी जैसे ही उसकी उसे शर्ट लिटाने नीचे से लगा सुखा वो चुका फिर से था। रोना शुरू कर वाशरूम की दिया और लाइट बेड की ऑफ तरफ हुई बढ़ा, थी फिर जो से शुएब रोना ने शुरू खुद हो की गया। थी। अब शुएब के गला हाथ खींचकर में उसे उसके देखने गीले लगा और बरहना इसी जिस्म वक्त पर रेंग हुरिया रहे थे। माला अंदर के दाखिल वजूद हुई पर तो आए वो पसीने हुरिया की और तरफ ऊपर देखकर बहते पानी उसकी से दूर रहे थे। तरफ लपकने शुएब को लगा। बस उसे नहीं जल्दी जा रहा से था उसे कि सीने माला से का लगा अंग लिया। अंग वो चूम फौरन डाले। चुप हो गया और उसे अपनी शर्ट लेकर वो उतारता बाहर हुआ निकल अब गई। उसे कुछ देर अपने के बाद साथ वो इस तरह जब उसे पीट देखने चुका था के कि लिए दोनों रूम के में जिस्म कमरे में एक गया दूसरे तो से चिपके हुए थे। हुरिया इन दोनों के साथ खेल रही वो थी। माला को अपनी उसे मोहब्बत देखकर का इतनी यकीन हैरानी क्या और कितने उसका सारे खिलौने एहसास और दिला रहा टेडी था। बियर्स बहते थे। पानी की रवानी की वो तरह वो भी एक्शन के एक साथ दूसरे ही के एक पोएम गा रही जज्बात के थी। समंदर में आहा बहते जा रहे टमाटर थे। बड़े मंजर को मजेदार। शूर उसके था कि एक्शन माला को खड़ी थी अरीबा और शुएब नीचे कॉपी बैठा करते उसके हुए पेट हंसते पर हुए अपने लोट लबों पोट की हो रही थी मोहर जबकि सिफ्त कर रहा था। अजान भी पानी कलाकारियां आबशार मारकर की हंस तरह रहा उन पर था। बह रहा था। हुरिया की नजर अंधेरे में जैसे वो ही न उस पर जाने पड़ी किन तो किन वो चुप हदों से होकर गुजर बेड पर गए बैठ थे। गई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था। मामा वो फिर उसे से अपनी अरीबा बाहों ने में कहा तो उठाकर वो बेड फिर तक उसके लाया था। मम्मा माला कहने को पर लौटाते चौंक वो गया। खुद उसके अरीबा ऊपर बेटे लेटा ये था आपकी और मम्मा ऊपर नहीं है, ब्लैंकेट ओढ़ गया था ताकि आप माला इन्हें को आइंदा ठंड से न मम्मा लगे। नहीं आंटी इस उसी बोलोगी। मौसम की आपको एक और पता है ना कि जज्बात आपकी मम्मा में जरूरी बहती काम रात के लिए अपने गई हुई एहतिताम हैं। को पहुंची जिनकी थी। वो मम्मा नहीं दोनों होती वो दुल्हनें मम्मा बनी बोलते हैं। अपने अपने सैयाजी का और इंतजार आपकी कर मम्मा रही तो थी। है ना वो दोनों बोला। सिर्फ अरीबा लहंगे में कंफ्यूज सजी सी संवरी उन्हें ही देखने अपने लगी अपने थी और शोहरों को हुरिया आज साकत सी मुश्किल खड़ी में थी। डालने वाली थी। फिर वो दोनों बच्चों के बटूत साथ का खेलने रूप लगा आया था। और मगर हुरिया माला बोझल दिल के माला साथ इन्हें एक साइड वेडिंग पर नाइट बैठ गई थी। रोमांस के इसके बाद अल्फाज ने हुरिया में के दिल हल्का फुल्का बता रही के थी जिसे हजार टुकड़े सुनकर कर उनके दिए थे। कान कुछ की देर नोएं बच्चों के तक साथ सुर्ख हुई खेलकर वो थी। अपने रूम में वापस चला गया और अरे बाहर निकल अभी आया। से ये हाल है और जब सैया जी की बाहों में हुरिया इन्हें होंगी तो सुलाने फिर के क्या बाद होगा। खिड़की वो में हंसी थी आकर खोए और उसकी हकहके छूटे थे और वो दोनों अपनी अपनी हंसी रात के बारे में सोचती हुई शर्म और हया से लाल हो रही थी। हमेशा उन्हें तो राजी हूँ। अंदाजा मैं ही नहीं जानता था इस हूँ बात का। माला मैं ने लेकिन जानता हूँ कि उन्हें तू अपने बंदों को जो वो जब सुर्खियां पेश की आजमाता थी है उससे तो वो और तो भी तेरा लाल हो कोई रही ना थी। कोई माला को मकसद सुबह होता है। मैं जानती ही हूँ ये खुशखबरी मेरी मिली थी कि आजमाइश वो है, मां बनने लेकिन वाली ए थी। अल्लाह तू भी तो शुएब ने जानता है बेहद ना कि खुश था तेरी ये बंदी और नन्हे माला की बच्चों खुशी से का किस भी कोई कदर ठिकाना मोहब्बत नहीं था। करती इन है, दोनों मगर को ही मुझे आज शाम पता है तो सबसे प्यारी स्विट्जरलैंड चीज के लिए छीन कर ही निकलना था। आजमाता है। टिकट्स वो पहले दिन ही दिल बुक में थे अल्लाह से चूंकि मुहातिब थी। कुछ दिन पहले ही फिर दोनों कुछ की देर शादी के हुई बाद थी। वो हवेली आकर के सोने मकीनों की के लिए तरफ से लेट गई उनके थी लिए और ये अगले एक दिन छोटा सा शाम को वो तोहफा लॉन्च था। में बैठी अरीबा को कलमा सिखा रही सब थी बहुत खुश थे। आज खुशियों के और 3 थका मांदा त्योहार सा थे। वो सारे अंदर गांव में दाखिल हुआ मिठाई और उसकी आंखें बांटी सुर्ख गई थी अंगारा बनी हुई थी। क्योंकि वो माथा एक मसलते तरफ हुए तो उन दोनों की निकाह थे। कुछ ही देर सोफे के पर बाद बैठ दोनों गया। क्या बाराती हुआ बेटे धूमधाम तुम्हारी से आई तबीयत तो थी। ठीक है ना? महजबी कुछ देर के को बाद उसका रास्ता शहजादा बेगम वहाँ अल्फैज आई तो अपने संग उसने ले गया देखा और सोफिया को ऊपर वाले यूं पोर्शन बैठे में देखकर रुखसत कर उन्होंने दिया गया पूछा था। सुबह से अपनी बीवी बुखार और सा बच्चे लग का रहा बहुत है, ज्यादा सर में ख्याल रखना बहुत समझे ज्यादा बेटा। दर्द है, प्लीज दोनों खवातीन ने प्लीज शुएब एक को कप बहुत सी हदायत सी देते चाय उन्हें शाम को स्ट्रॉन्ग सी चाय एयरपोर्ट बनाकर पर कमरे में भेज स्विट्जरलैंड के दीजिएगा। लिए मैं कुछ रुखसत देर किया था। आराम वो दोनों करूंगा, खुश थे, फिर मुझे बहुत ऑफिस का ज्यादा काम खुश करना थे। है। काफी उनकी दिनों तो से खुशी काम की पेंडिंग हो इंतहा गया है। नहीं थी। बेड पर मम्मी
لہنگا پھیلائے وہ وہ بولا اپنے اور اٹھ چہرے کر پر اپنے کمرے کی گھونگھٹ جانب کرائے بڑھ گیا تھا۔ راشدہ نظر بیگم چکائے نے اس بیٹھی کے تھی جانے کے اور اس بعد کا دل حوریہ سے ہولے کہا، ہولے سے لرز رہا تھا۔ بیٹا بار جاؤ بار اس کے اپنے لیے ہاتھوں چائے کی بنا کر انگلیوں کو کمرے میں مسل لے رہی جاؤ، تھی۔ وہ وقت قریب تھا اس کا جب تھوڑا اس کی بہت خیال دھڑکنوں کا رکھیں، اشتعال شاید بگڑنے اس طرح والا تھا۔ اس کی طرف وہ مائل ہو اچھے جائیں۔ سے حوریہ جانتی کا دل تھی تو نہیں تھا کہ اس لیکن کی پھر رات بھی کیسے چاہ گزرنی رہا ہے۔ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ وہ شخص ابھی کسی انہی سوچوں میں تھی قدر کہ جب اپنی دروازہ بیوی سے کھولتے پہلی بیوی الفیض سے اندر محبت کرتا داخل ہے، ہوا اس کے تھا لیے عشق اور اس کی نے اسے دھڑکنوں نے بالکل ہی مزید اندھا رفتار کر پکڑی دیا تھی۔ ہے اور اس وہ کی آہستہ تمام آہستہ غلطیوں چلتا کے اس کے باوجود قریب بھی وہ آیا اب اور بھی اس کے اسے پاس چاہتا ہے۔ اسی آ وجہ کر سے بیٹھ گیا تھا۔ چائے بنا وہ کر وہ اسے جب دیکھ اس کے کر کمرے میں اپنی آئی تو وہ سوچوں میں محو صوفے تھا۔ کی پشت الفیض سے نے ٹیک اس کا لگائے ہاتھ اپنے آنکھیں موندے ہاتھوں میں لیٹا لیا ہوا تھا تھا۔ اس نے بڑے اور آرام اس سے کا ہاتھ حوریہ نے زور پاس سے جا کر دبایا اسے تھا۔ مجھے پکارا یقین اور نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی اسے آپ میری بن کر چائے میرے اس کی سامنے طرف بیٹھی بڑھائی ہوں تھی اور گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آج آپ اسے پورے دیکھا حق سے اور میری اس کی آنکھوں دسترس کی میں ہوں سرخی گی۔ دیکھ کر حوریہ کو وہ ایک اسے دم بتا خوف سا رہا تھا، محسوس ہوا۔ محبت وہ سے چور نگاہیں لہجے میں چراتے ہوئے بولتا ہوا چائے اس اس کے کے دل ہاتھ میں دھڑکنے تھما پر کر مجبور واپس کر موڑنے گیا تھا لگی اور اس نے تو آگے بڑھ نوفل کر نے اس بے کے چہرے اختیار سے اسے گھونگھٹ اٹھایا تھا اور اس کے مڑ کر بیداغ سوالیہ نظروں حسن سے کو اسے دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی نوفل رہ گیا تھا۔ اپنی آگے نگاہوں سے بڑھتے اس کنفیوز نے ہو کر سوچنے اس کے لگا لہنگے کے کہ بھاری اسے دوپٹے اس کو سے مہاجبین کے بات وجود کیا سے کرنی تھی آزاد کیا تھا کہ اور جو ایک اسے طرف روک تو دیا۔
پھر اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو حوریہ نے اسے بتا دیا کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ نوفل چائے پی کر اس کو اپنا سانس سا لیٹ گیا اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھلی، مگر یوں تو اسے اس بھوک طرح کا سخت الفیض کے احساس ہوا، سامنے مگر وہ وہ تو محسوس ایک کر رہا تھا بغیر کہ اس کے دوپٹے کے جسم سے بیٹھنا آگ اس کے نکل لیے رہی ہے اور بہت پورا زیادہ جسم مشکل ہو رہا تھا۔ کوئلے کی طرح دہک وہ رہا ہے اور ایک دم ٹوٹ رہا ہے، سے پیاس محال کی ہو رہا شدت تھا۔ سے آج حلق ایسا میں لگتا کانٹے تھا کہ کی طرح چاند چبھ رہے، بے آسمان بسی سے کے میرے احساس کمرے سے میں وہ اترا اپنا ہے۔ سر وہ ہنسا تکیے تھا پر اور اس کا پٹکنے ہاتھ لگا، ہمیں پھر اس کچھ کے دیر کے بعد انگلی اسے ہاتھوں میں احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس پر آ کر اپنے لب کھڑا رکھ ہے۔ گیا تھا۔ آپ نوفل، خوبصورت آپ ہیں ٹھیک اور ہیں؟ خوبصورت لوگوں حوریہ نے کے اس کے نصیبوں میں قریب سے جھکتے خوبصورتی ہوئے اس سے ہی پوچھا تھا۔ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پاپا پانی، وہ اسے بمشکل بتا بولا۔ رہا تھا اور اس کی حوریہ نے جلدی تعریف سے کر سر رہا ٹیبل تھا۔ پر پڑے ہوئے وہ اس جگ کے سے بالوں پانی کو ڈالا چوڑی اور سے اسے آزاد سہارا کر دے دیا کر تھا۔ بٹھاتے کھلے ہوئے بالوں میں گلاس وہ اس کے سیدھی لبوں سے اس کے لگا دل دیا۔ میں اتر وہ آئی آہستہ تھی۔ آہستہ پانی لال پینے رنگ کے لگا، مگر لپسٹک پانی لگائے بھی وہ اس کا اس ایمان کے حلق بہکا میں رہی تھی۔ اٹک رہا تھا۔ وہ پھر وہ آگے گلاس بڑھتا ہوا ہٹاتا اس ہوا کے بیڈ گہرے کی لب سائڈ پر اترنے لگا۔ لب کیا اپنے ہوا؟ لبوں میں آپ کو قید کہیں کر جانا چکا ہے تھا۔ تو مجھے اس چیز بتا کے دیں۔ لیے وہ حوریہ نے تیار پوچھا نہیں تو تھی۔ وہ بغیر اچانک جواب دیے الفیض اٹھ کی کر حرکت واش پر روم کی جانب وہ کرنٹ کھا بڑھ کر گیا تھا۔ اچھلی تھی اور روم اس کی نے طرف سختی بڑھنے سے لگا الفیض اور کی ایک دم شرٹ سے کو اس اپنی کی مٹھیوں آنکھوں میں کے آگے جکڑا تھا۔ اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور پھر اس کے لبوں کو گرنے ہی شدت سے والا اپنے تھا کہ لبوں حوریہ میں نے قید فوراً کرتا اس وہ کی اپنی کمر میں صدیوں سے ہاتھ ڈال صدیوں کر کی اسے سہارا پیاس دیا۔ بجھا رہا آپ تھا، کی جبکہ طبیعت اس ٹھیک کا نہیں دل لگ رہی، دھڑکنے آپ توڑ پلیز کر لیٹ باہر جائیے۔ آنے کو لپکا تھا۔ نوفل پلیز الفیض آپ اس کی آرام پیشانی کیجیے۔ پر وہ بوسہ بولی، دیتا نہیں اس سے مجھے پیچھے پتا ہٹا ہے تھا۔ کہ وہ گرمی کا اب جلدی بخار سے ہے، اپنا یہ لباس ایسے نہیں تبدیل کر اترے لیں۔ گا۔ میں باتھ روم کی ہمیشہ جانب شاور لیتا اشارہ ہوں، کرتا اس بولا لیے تھا اور وہ بھاگتی اس ہوئی سے اٹھی تھی تھوڑا اور فرق الماری پڑتا سے ہے۔ وہ ہلکا اس کا پھلکا سا بازو ڈریس ہٹاتے ہوئے نکالتی واش روم میں گھسی تھی۔ بامشکل ساحل چلتا جیسے ہوا ہی واش اپنے روم میں کمرے میں آیا گیا، تھا اور حوریہ بھی اس دلہن کے بنے پیچھے سراپے کے ہی ساتھ تھی۔ وہ حوریہ بیڈ نے پر اسے نیم وہاں کھڑا دراز کر تھی، کے تھکن شاور سے چور آن کر بدن دیا کے ساتھ وہ اور آنکھیں مڑنے ہی ملے لگی لیٹی تھی کہ تھی۔ اچانک اس کا ان پاؤں سب پھسلا سے اور وہ بے پورے خبر نوفل کے وہ سینے سو سے رہی ٹکرا تھی گئی۔ کہ اس کی شادی اسے ہو اتنے چکی ہے قریب اور تھی اب کہ وہ وہ ان کی نوفل ایک کے دل لیے فریب لب اس رات کے ہے۔ ماتھے کو وہ چوم اندر رہے تھے۔ داخل ہوتا مسکرایا تھا اور اس نے آگے حوریہ بڑھ اپنی کر اس کے منتشر سوئے دھڑکنوں وجود کو کو قابو کرتے ہوئے اپنی تیزی سے باہوں میں پیچھے بھرا ہٹنے تھا۔ لگی وہ تھی کہ جڑ سے نوفل نے نیند سے اس کی جاگی کمر تھی میں ہاتھ اور ڈالتے دودھ ہوئے کو اس اسے کی اپنے باہوں میں قریب دے کر کر لیا اس نے سختی سے اور اپنی پھر اس کے آنکھیں لبوں میچی پر تھی۔ اپنے لب میری کی جانم شدت فائنلی بڑھا آج برسانے آپ لگا۔ میرے حوریہ ہی کی سار میں شرٹ ہیں کو اور آپ مٹھیوں اور سے اب آپ جکڑنے چاہ کر سے بھی وہ اسی حصار کو توڑ کانپ نہیں رہی سکتی۔ تھی۔ تبھی بہت پھر زیادہ نوفل نے صبر اسے کیا ہے، گھما کر اس کی لیکن پیٹھ اب کو اپنے مزید پیٹ سے صبر نہیں لگایا کروں اور گا۔ اسے اپنی آج باہوں میں آپ لے میرے کر صبر کا امتحان آنکھیں لے موند رہی گیا۔ تھی۔ کچھ لمحوں اس کے کے بعد جب ہوش ذرا سجے سنورے بحال روح ہوا کو تو دیکھ اسے کر وہ چھوڑ بولا تھا اور اس کی پیچھے اس ہٹ قدر گیا۔ حوریہ محبت پر تیزی سے باہر مسکرائی نکلی تھی۔ اور پھر اپنا شرم بھی سامان ٹوٹ کر اپنے سامان کے بارے میں نہ سوچنے جانے لگی۔ کیوں بچے ساحل کے کی کمرے باہوں میں میں بڑی اسے سکون نائٹی سے مل رہا تھا۔ جو راشدہ ساحل نے بیگم نے اس اٹھتے کی ہوئے بیڈ شادی روم کی کی رات لائٹ رکھی آف تھی، کی پہن تھی کر اور بال اب وہ خشک دوبارہ کرنے سے لگی تھی۔ بیڈ پر رات اس بھر کے پاس آیا تھا۔ اسے اپنی اس نے اس کے محبت کی بالوں برسات سے میں پیس بھگوتا رہا اتار اور کر پھر ایک سو طرف گیا۔ رکھی تھی حوریہ اور نے اس کے اٹھ کر کان اپنے بال سمیٹے جملوں اور سے واش روم آزاد میں کیے آ تھے کر اور اپنا اس کے چہرہ نازک ناک شیشے میں سے دیکھا تو نتلی ایک اتار شرمندگی کر ایک مسکراہٹ طرف اس کے رکھی تھی۔ اسے بیڈ سے لبوں پر لٹا تھا، تہنے لگی تھی۔ وہ پھر خود سے فریش ہو کر اوپر وہ جھکا باہر گیا نکلی تھا، تو نوفل اپنی بھاری نوفل شیروانی گہری اتار نیند کر میں وہ تھا۔ پہلے ہی اس صوفے نے پر پاس رکھ جا کر چکا تھا۔ نوفل کا ماتھا اپنے چھو شرٹ کر کے دیکھا بٹن تو اب کھولے وہ وہ اس ناما کی لگ رہا جانب تھا، بڑھتا، اس بخار کے لبوں اتر کو چکا اپنی تھا۔ قید میں نوفل نے اس کے لبوں میں چہرے قید پہ کر آنکھیں چکا تھا۔ کھولی اور الفیض پھر نے کافی اسے دیر پھر سے انتظار اسے کیا زور لیکن سے پیچھے ہٹاتے مہاجبین ہوئے ابھی اٹھ کر شاور بیٹھ لے گیا کر تھا۔ باہر نہیں آئی تھی۔ تم کیوں اسے آئی لگا تھی کہ میرے شاید پاس اندر کوئی رات کو؟ مسئلہ وہ ہو غصے گیا۔ میں بولا بغیر تھا۔ نوک حوریہ کے کے باتھ چہرہ روم کا مرجھا سا دروازہ گیا تھا۔ کھولتے مطلب اندر رات داخل کو ہوا اور مہاجبین رات کو کرنٹ بخار کھا کی کر شدت اپنی میں جگہ اسے اچھلی جتا تھی۔ رہا تھا اسے اور جلدی تمہیں سے اپنے نہیں دوپٹہ اپنے بدن آنا پر چاہیے اوڑھا تھا تھا۔ میرے پاس۔ تم مجھے بھی شاور تو کے بچے نیچے پیدا کھڑی تھی۔ اچانک فیض کے اندر کر داخل کے ہونے میرے پر وہ پاس شرم پھینک کے کر مارے چلی جاؤ گی۔ وہ پانی حلق پانی ہوئی کے تھی۔ بل دھاڑا تھا اور پھر بولا اس تو لیے اس حوریہ نے نے جلدی کر سے سے اپنے آنکھیں دوپٹے سے ہی اپنے بدن میچ کو لی۔ یہ چھپایا سب تھا۔ تم نے الفیض جان اس بوجھ کی کر حرکت کیا پر نا، ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ لیکن
ایک بات یاد رکھنا، اس معاملے کو اتنا بھی سیریس مت لینا، کیونکہ اگر تم ماں بننے والی ہو تو میں یہ بچہ مروا دوں گا، سبھی تم اس کے جبڑے پیچ کر وہ بولا تھا اور حوریہ کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی، بس بہت ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کیا آپ نے مجھے پتھر سمجھ لیا ہے کہ جسے درد نہیں ہوتا؟ میں رات آپ کی ذمہ داری کے لیے آئی تھی کہ آپ تکلیف میں ہوں گے، اس کی کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا اور اس کے کانوں کے لوگوں کو چوم گیا، ان کو ذرا بھی کسی کا احساس نہیں ہوتا، جو صرف دکھ دینا جانتے ہیں۔ فکر مت کیجیے اور الفیض کے دل میں سکون آپ کے نصیب میں مجھ سے اولاد پیدا ہونا نہیں لکھا۔ کی کوشش وہ کر بے رہی درد تھی، ہو کر یعنی کہ وہ اس کے ہی وجود میں کمرے اسی سے باہر طرح نکلتی چلی گئی چھپ تھی اور رہی سر تھی جھٹک کر جیسے اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اور جب چھپنے وہ کا باہر ارادہ آیا جاری تو ہو، رائسہ وہ بیگم اسے لاؤنج اپنی میں باہوں بیٹھی میں تھی۔ بھرتا ارے ہوا بیٹا، گھر تک لایا تھا، بات اسے سنو، بیڈ پر آج حوریہ کے مام ڈیڈ کی سالگرہ ہے تو انہوں نے تکیے پر گھر میں لٹاتا پارٹی ہوا رکھی اس کے ہوئی ہے، اوپر تم جھکا دونوں تھا کو انوائٹ اور ایک کیا ہے تو حسین تم رات کی شروعات جلدی ہو آ چکی جانا، تھی حوریہ اور کو اس لے کی کر اس کے برہنہ مائکے جانا ہے۔ شدید بازو رائسہ پر جا بیگم نے بجا کہا تو وہ سر اپنے لمس اسبات میں چھوڑتا ہلا گیا اسے تھا۔ سکون شام کی کو گہری جب وہ گھر وادیوں میں پہنچے تو پہنچا بچے رہا ریڈی تھا۔ بیٹھے تھے، مالا کی کہی گئی لیکن باتیں اور حوریہ وائٹ اور ناجبین کے گولڈن کانوں کلر میں کی گونجی تھی، وہ امبرائڈری کی ہلکا سا میکسی پہنی مسکراتے ہوئی خود تھی، کو الفیض بہت کے حسین حوالے لگ رہی کر تھی۔ چکی اس تھی۔ نے گولڈن کلر کا الفیض اس پر اپنی بھرپور شدت نچھاور حجاب کر رہا لے تھا، رکھا تھا، اس وہ کی آنکھوں پر مبہوت سا بوسے اسے دیتا دیکھ وہ رہا بار تھا۔ بار جب وہ اس کے وہاں لبوں پہنچی کو تو سب گھر والے اپنے لبوں
لبوں سے چھوتا تھا، کبھی ان پر لب رکھتا تو کبھی ہلا پر تو وہ انہیں کاٹتا۔ وارث صدقے جا رہے تھے اندھیری اور رات ایک میں ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، راز چھپا لیتی ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ اس اندھیری رات میں بہت سے راز کھلتے جا رہے تھے اور وہ دونوں جذبات میں بہہ کے حد سے گزر گئے تھے۔ ساحل اپنے جذباتوں کے سمندر میں بہہ چکا تھا۔ ارے بیٹا آنٹی کیوں اور بول رہی جذبوں ہو؟ کا کوئی ماما ساحل بولو نا۔ حوریہ نہیں کی ہوتا، والدہ وہ نے کہا دیوانہ تو وار نوبل کے اپنی ماتھے پر محبت بل کو پڑ اپنے گئے۔ لمس سے آشنا کر رہا نہیں تھا۔ امی، صوفیہ وہ کے دراصل لب ابھی اس اس سے کو کچھ عادت تھرتھرا نہیں ہے رہے نا، تھے اور اس اس لیے کے ایسا بولتے ہیں، تھرتھراہٹے آہستہ آہستہ لبوں ٹھیک کو ہو اپنے جائے گی۔ گرم لبوں سے ٹھیک ہے، سکون آپ کو پتہ ہے پہنچاتا، نا اس کہ کی یہ گردن پر لب بچوں کو رکھتا، کی آہستہ نیچر کس طرح آہستہ کی اس کے ہوتی ہے، پیٹ پر ایک دم آیا سے اور اس کے اگر کانوں ہم کی اس لوگوں طرح کو سے مسلتا، اس کہیں کی گے تو ناک برا کے لگے نیچے گا۔ ہلکا سا حوریہ نے کاٹا، اسے اپنے جلدی سے لبوں سے بولی تھی، سیراب ارے کر رہا حوریہ تھا۔ تمہیں اس کچھ کی پتہ شدت چلا؟ پر صوفیہ وہ کا عادل دل کا بچہ اٹکا تھا، ہونے وہ والا گم تھا، ہوش مگر کر اس لمبے کی لمبے بیوی سانس سیڑھیوں لے سے رہی گر تھی۔ گئی۔ اس نے ساحل سلمیٰ کا تو یہ 2 دن روپ پہلے ہی مٹھائی آج لے کر پہلی بار آئی دیکھا تھی۔ تھا۔ اس ہماری کی طرف غربت کی بڑا گہرائیوں ہنس سے کر وہ بتا دل و رہی تھی جان کہ سے میرے اتری عادل تھی۔ کے ہاں اس حسین رات باپ کو بننے جانا ملن ہے۔ کی، اللہ اس پاک نے مزید اس دیکھو رات کیسے کو سبق مزید سکھایا ان خوشنما کو۔ بنانے میں وہ اس کا ویسے ساتھ ایسی دینے باتوں پر لگی خوش تھی نہیں ہوتے، اور یوں لیکن تو مجھے بڑی محبت خوشی کرنے ہوئی۔ والے اور پتہ ہے پانی ڈاکٹر نے تو منزل یہ کو تک پہنچے تھے۔ کہا اللہ ہے نے کہ ہمیں دوسری بار کچھ کی دنوں کوئی میں ہی امید انہیں نہیں، خوشخبری سے مت رکھیں۔ نوازا تھا۔ حوریہ کی بھابھی نے ڈاکٹر کہا نے تو بتایا تھا نوبل کہ نے صوفیہ نوبل جڑواں نے بچوں کی ماں ناگوار سے بننے دیکھا جو والی کہ ہے۔ کسی کے بچے کے ظاہر کھو کی جانے خوشی سے کی کس تو قدر خوش انتہا ہو رہی تھی۔ آسمانوں پر تھی۔ ارے رہنے دو، آج وہ بہت رومی زیادہ بیٹے، خوش تھی، بہت رہنے زیادہ دو، خوش۔ ایسے لوگوں کو ساحل نے کیا اس اسے کو اپنے طلاق ساتھ دے کر لگائے، عقیدت سے اس اور کے شادی ماتھے کو کر کے چوما تھا۔ کروا دیں ماجبین گے۔ اور اپنے میں تو حسین دل ہی دنوں دل کو میں دعا الفیض کر کے رہی ساتھ تھی کہ مریم عادل کے ساتھ حسین کچھ ایسا ہو بنائی، کہ کبھی زندگی باپ سے نہ بن بھرپور سکے۔ لطف حوریہ اندوز کی ہوتی، بہن نے الفیض کہا کے تو ساتھ نوبل اس خوشیوں کی میں باتوں رقص کو سن کرتی کر دکھائی ایک دی دم گئی پہلو تھی۔ بدل یوں یہ رہا تھا۔ محبت بھری اسے داستان ان کی اپنے باتیں بہت اختتام کو ناگوار پہنچی۔ لگتی تھی۔ بس کریں لسنرز، امید آپا، کرتی ہوں کہ آپ اللہ کو نہ یہ کرے ناول ایسا ہو۔ پسند آیا ہوگا۔ اکلوتے چینل بیٹے کو ہیں لائک، وہ سلمیٰ سبسکرائب خالہ ضرور کر کے، دیا اللہ کریں۔ پاک انہیں صاحب